آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہیں اور آپ ایک بہت ہی نیک خاتون ہیں، سب جانتے ہیں ماشاء اللہ، اور پھر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، بہت ہی دکھ دینے والا، عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے والا الزام جو کسی عورت پر لگایا جائے وہ کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان عورت کے لیے؟ اوہ، اس کا تو کسی نامحرم کے ساتھ تعلق ہے۔ کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا جب آپ کی ذات کے بارے میں غلط تاثرات ہر کسی کے منہ پر ہوں لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہ کرے؟ آپ محسوس کریں کہ وہ آپس میں آپ کے بارے میں چہمگوئیاں کرتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کا شوہر آپ کے پاس آئے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے والد اور آپ کی والدہ کے سامنے کہے، بتاؤ کیا تم نے ایسا کچھ کیا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، مجھے بتاؤ، اور اگر کچھ نہیں کیا تو بھی بتاؤ، تو آپ کیا کہیں گی؟ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا جواب کیا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں ہار مانتی ہوں، میں کوئی جواب نہیں دوں گی اور میرا اللہ میرا جواب دے گا۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غصہ، پریشانیاں، ذہنی الجھنیں، رونا دھونا، ٹھیک؟ یا کہیں گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی، اپنے گریبان میں جھانکو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم میں سے کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ اے میرے اللہ، مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اے اللہ میری مدد کریں، آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ کس کی کہانی ہے یہ؟ اور ان کا کیا جواب تھا؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو جواب پتہ ہے تو الحمدللہ، وہی بہترین جواب تھا۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، مگر یہ کہانی بتاتی ہے کہ وہ کیسی مضبوط خاتون تھیں، ایک اللہ کی بندی کو کیسا ہونا چاہیے، کیسی باہمت اور باصبر خاتون تھیں، اور کیا جواب دیا انہوں نے۔ اور سوال کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں نے پڑھا ہے، اور جب جب پڑھا ہے یقین نہیں آتا۔ میں ایک عورت ہوں، آپ ایک عورت ہیں، آپ جانتی ہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا، آپ جانتی ہیں آپ بے گناہ ہیں، پھر بھی آپ کا شوہر آپ سے سوال کر رہا ہے، اور شوہر بھی کون؟ جو دو جہانوں میں افضل ترین انسان ہے۔ تو سیدہ نے کیا جواب دیا؟ آپ سب بہنوں کو قرآن پاک کی اس آیت کو حفظ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتی ہیں، آپ ہمت اور باصبر بننا چاہتی ہیں، آپ بہترین بننا چاہتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے شوہر، اپنے والد اور اپنی والدہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا فرمایا؟ کہنے لگی کیونکہ یہ بات پہلے سے آپ کے دل میں ہے، اور اگر میں کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، پھر بھی آپ مان جائیں گے۔ اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا، اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اپنے والد حضرت ابوبکر اور اپنی والدہ کی جانب سے، اور فرمایا کہ میں صبر کروں گی، میرا اللہ میرا سچ جانتا ہے۔ کیا عظیم ہستی تھی وہ، اور کیا بے مثال صبر تھا۔ کہنے لگیں جو کچھ آپ نے میرے بارے میں فرمایا
اس میں میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے رخ موڑ لیا۔ جائیے قرآن پڑھیے، دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ نور کی ہر تفسیر میں ہے۔ یہ کہانی حدیث کی کتابوں میں سیدہ عائشہ نے خود بیان کی ہے، اور آگے فرماتی ہیں، واللہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس قابل ہوں گی کہ وہ قرآن پاک کی آیات میں وہ ثبوت بھیجیں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا کہ میں بے قصور تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی، اور سورۃ نور کی آیات نازل ہوئیں اور نبی پاک مسکرانے لگے۔ نبی پاک مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ جنت الفردوس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری معصومیت کی گواہی آئی ہے۔ سب خوش ہو گئے، لیکن رکیے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سب سے اہم بات ابھی رہتی ہے۔ ان کے والدین خوشی سے کھل اٹھے، او پیاری بیٹی عائشہ، اپنے شوہر رسول اللہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ مگر عائشہ نے فرمایا، نہیں، میں پہلے اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے میری معصومیت کی گواہی بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مثال کے بعد سوچئے خواتین، آپ اور میں کہاں ہیں؟ آج 2022 کے دور میں، ترقی پسند زمانے میں، ہم پڑھی لکھی خواتین ہیں، لیکن کیا درجہ ہے ہمارا؟ کتنا فرق ہے مجھ میں، آپ میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں۔ مجھے یہ مت بتائیں کہ وہ رسول اللہ کی بیوی تھیں، انہیں آزمایا ہی اسی لیے گیا کہ وہ رسول اللہ کی بیوی تھیں۔ تو ہم کون ہیں؟ بتائیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہماری اوقات تو سیدہ کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہے، سیدہ عائشہ کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں، ہم ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہیں۔